میں نے لکھا السلام علیکم تو لوگوں نے کہا السلام علیکم عمران کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد بھی ان کی سن رہے ہیں، تو یہ پھر غلامی ہے۔ آپ امریکہ سے تو بعد میں آزاد ہو، پہلے آپ یہاں کی غلامی سے تو آزاد ہو جائے۔ پاکستان بھرا پڑا ہے اچھے اور بہترین اور قابل لوگوں سے، اور یہی لوگ ہیں جب غیر ممالک میں جاتے ہیں اپنی یہ قابلیت کا لوہا منواتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان جیسے جو صرف وقت پرست اور اپنے مفاد پرست لوگ ہیں ان سے بچ کے پاکستان کو اپنی قیادت خود پیدا کرنی ہے۔ جوان نسل کو پیروں کا استاد ہونا پڑے گا۔ اگر آج یہ میرا ملک ثابت ہوتا تو آج حسیب اور عبداللہ جو ہے دونوں بیٹھ کے ڈھاکہ کے کسی گھر کے اندر انٹرویو دے رہے ہوتے۔ ابھی ہم نے اتنا ہی لیا 3.5 سالوں میں، ملک کے اندر ترقیاتی کام بھی نہیں ہوئے، ادھر سے فوج کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ بھی انہوں نے گرا دیا، تو یہ کہاں گیا یہ پیسہ؟ نظر آ رہا ہے نا ابھی آپ کو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں۔ شاید یہ انٹرویو چلے گا تو نیچے عبداللہ صاحب بہت گالیاں پڑیں گی۔ بات ہو سیاست کی یا ہو ملاقات آپ کے سپر سٹار سے، ہو ٹاؤن گپ شپ یا تبصرہ ملکی حالات پر، دیکھتے رہیے پروگرام 20 منٹس حسیب احمد کے ساتھ ہر شام رات 9 بجے صرف خبرنامہ ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب احمد۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں عبداللہ حمید گل صاحب کی رہائش گاہ پر۔ پاکستان کی سیاست کی صورتحال کیا ہے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ اس وقت پاکستان کا کیا آگے فیوچر ہے، کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارا پڑوسی ملک جو بھارت ہے دشمن کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کتنی ترقی ہو رہی ہے اور پاکستان کس لیول پہ جا رہا ہے، تو ساری چیز بات کرتے ہیں۔ چیئرمین ہے تحریک جوانان پاکستان کے عبداللہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر جلسے میں، ہر تقریر میں۔ کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو امریکہ نے ہٹایا سازش کر کے، یا پھر باجوہ صاحب کا بھی نام لیتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، اور بڑا اچھا نام ہے آپ کے ٹی وی کا، مجھے بہت اچھا لگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب پہلے فیصلہ کر لیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں، کیونکہ انہوں نے تو بتایا تھا کہ امریکہ نے سازش کی، بعد میں انہوں نے کہا نہیں امریکہ نے سازش تو نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات بے رات امریکی سفیر فواد چودھری صاحب سے بھی مل لیتے ہیں، ان کے گھر پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری اتفاق نہیں ہوتے، اگر یہ حسن اتفاق ہیں تو بڑے حسین حسن اتفاق ہیں۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح یورپین سفیروں سے ملا جا رہا ہے، دیگر جو ہے سفراء سے ملا جا رہا ہے۔ امریکہ میں باقاعدہ خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ لابی کر رہے ہیں اور ان کے کانگریس مین سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کے دیگر جو اہم لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ بریڈ شیرمن ہیں، ٹیڈ لیو ہیں، اسی طریقے سے دیگر نمبر آف لوگ جو ہیں ان کے لیے زبان جو ہے وہ کھول رہے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ان کے اس بیانیے کو تو رد کر دیتی ہیں جو امریکہ کی سازش کا تھا۔ اب جہاں تک باجوہ صاحب کی سازش کا ہے تو یہ وہی باجوہ صاحب تھے جن کے لیے وہ زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، اور اگر یہ باجوہ صاحب ان کو لے کے آئے تھے تو کیا تب بھی یہ سازش تھی؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ جب باجوہ صاحب لے کے آئے تھے ان کو 2018 کے الیکشن میں، تو کیا تب سازش کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی؟ تو یہ بھی میرے خیال میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ بھارت کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیں اس ٹائم پہ ایک گوا کے اندر کانفرنس ہونے کو ہے، اور ہمیں علم ہے کہ یہ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن SCO کی کانفرنس ہے، اہم کانفرنس ہے۔ دوسری طرف G20 کا اجلاس جو ہے وہ بھارت کے اندر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا ہم لوگوں نے کہیں دیکھا کہ بھارت کے اندر یہ نعرے لگے ہوں، یا بھارت کے اندر ایسی کوئی گفتگو آپ کی نظر سے گزری ہو جس کے اندر G20 کانفرنس کے خلاف بات کی جا رہی ہو؟ پاکستان کے اندر ہمارے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو اپنی ناک کے آگے نظر نہیں آتا۔ اپنے مفادات اتنے عزیز ہو چکے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھ لیں کشمیر کا ایشو ہوا اور ضم کر لیا بھارت نے اس کو 5 اگست 2019 کو۔ کیا آپ نے ان سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھا دیکھا؟ کیا پاکستان میں ٹیڈی دل کا حملہ ہوا، فصلوں کا عظیم ترین نقصان ہوا، کیا یہ اکٹھے بیٹھے؟ کیا کووڈ آیا، ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، کیا یہ سیاستدان اکٹھے بیٹھے؟
मुल्क को मुआशी एक अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, इतना बड़ा बहरान, रोज़ी लोगों की चली गई, रोज़गार चले गए, लोगों के घर में ये बिजली, गैस और लाकानूनियत की वजह से जो है वो तकालीफ पहुंच गई। क्या ये सियासतदान इकट्ठे बैठे? अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इतनी कुर्बानियाँ इस मुल्क को कौम ने दी हैं, इस रियासत ने दी हैं, क्या उसके हवाले से उसके कोई मामलात के लिए, क्या दहशत गर्दी के जो लहर नई उठी है इसके लिए आपने इकट्ठा बैठा? इसका क्या मतलब है? और बैठे तो कब बैठे? जब अपने मफादात, अपनी सियासत, अपनी ज़ात, ऐसे निज़ाम पर 3 हरफ भेजने चाहिए। असल बात यह है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपने कश्मीर का जिक्र किया कि कश्मीर हड़प कर लिया इंडिया ने। अभी रिसेंटली आपने भी तकरीरें सुनी होंगी, खान साहब ने खुल के इल्ज़ाम लगा दिया बाजवा साहब पे, और इसका हामिद मीर ने अपनी इंटरव्यू में जिक्र किया। उन्होंने खुल के शवाहिद जो सामने रखे कि बाजवा साहब ने सौदा करके आए। फिर मैंने शाह महमूद कुरैशी से कंफर्म किया कि खान साहब ने कहा मुझे पता ही नहीं है। तो ये तो 2019 की बात थी जब वो हामिद मीर साहब कह रहे हैं बकौल उनके। तो 2019 में तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी पीटीआई की, तो अगर इनका नॉलेज में था कि बाजवा साहब ने ऐसा किया तो तब इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? जी, ये देखिए ना, बड़ा आपका मंतकी सवाल है कि उस टाइम पे क्यों नहीं किया। मुझे याद है कि इमरान साहब ने तकरीर की और कहा कि जो कश्मीर का जहाद करेगा और बॉर्डर क्रॉस करेगा जहाद की गर्ज से, वो पाकिस्तान का गद्दार कहलाएगा। तो कायदे आज़म ने तो हुक्म दे के कहा था कि जाओ जहाद करो, और ये आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है ये तो उसी जहाद की मरहून मिन्नत है। तो वो लोग जिन्होंने जहाद किया और जिन्होंने ये कश्मीर आज़ाद किया और जिनके कहने पे, जिनके हुक्म पे हुआ, वो क्या थे फिर पाकिस्तान के बकौल इमरान खान साहब के? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि पंजाब के इलेक्शन जब ज़मनी हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जहाद होगा, इसमें वोटिंग डाल करना जहाद होगा। आपको याद है ना, आपको हसीब साहब? तो कश्मीर के ऊपर जहाद नहीं था। अगर ऐसा ही कोई काम करना था इमरान खान साहब ने, तो फिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने उस वक्त बाजवा साहब को सैक नहीं किया, बल्कि क्या किया आप बता दें? तारीफें कर रहे थे उस टाइम। नहीं तो 3 साल की एक्सटेंशन किसने दी थी? वही ना, उसके बाद 3 साल की एक्सटेंशन कौन सी तारीख को मिली थी? दोबारा एक और देने की थी। याद हो गया आपको? और फिर नवंबर 2022 में कौन कह रहा था कि बाजवा साहब को मज़ीद तौसी मिलनी चाहिए? ये किसने कहा था? तो फिर अब आपको पता चला। अब जो हामिद मीर साहब की आपने बात कही है, हामिद मीर साहब के अपने पुराने ट्वीट उठा के देख लें, उसके अंदर तो उनके कौल व फेल में बड़ा वाज़ेह तज़ाद नज़र आ रहा है। और हामिद मीर साहब वही है ना जिनको बहुत नवाजा जाता है, बांग्लादेश में भी और भारत में भी बड़ा उनका चर्चा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। असल बात यह है कि हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क के मफाद क्या है। ज़ातियात के ऊपर तमाम इस टाइम पे जो सियासत का महवर है वो ज़ाती सियासत और ज़ात की हद तक रह गया है, मुल्क के मफाद के लिए कहाँ गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लॉन्ग मार्चें हुई या कुछ हुआ, चाहे पीडीएम ने निकाली या बिलावल ने निकाली या किसी और ने निकाली, कभी गरीब लोगों के लिए भी निकाली? इस अदालत से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी कानून, किसी भी मज़हब, किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ा जो जुर्म तस्वर किया जाता है वो एक इंसान का कत्ल है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो रात को कभी पाकिस्तान में बेटा जी आपने अदालत खुलते देखी है कत्ल के लिए? नहीं, बस वही 12 बजे खुलते हुए देखी थी। बस आपने वो 12 बजे, आप सियासत के लिए खुलती है। सियासत के लिए जो है वो सारे असूल जो है वो तलपट कर दिए जाते हैं, उनको रिवर्स कर दिया जाता है। इस कौम के अंदर जब तक इंसाफ मैसर नहीं होगा और सब के लिए बराबर, जहाँ गरीब व अमीर, ताकतवर और कमज़ोर के लिए बराबर यकसा कानून जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं चलेगा। कश्मीर के ऊपर जो है जब यूनाइटेड नेशन में गए, गालिबन सितंबर की 27 तारीख़ थी, और एक बड़ी अच्छी तकरीर की इमरान खान साहब ने, मैंने अप्रिशिएट किया, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपने अमल क्या किया? आपने तो ये कहा था कि अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी पॉलिसी और अपना फ़ैसला दूंगा। वो फ़ैसला तो इंतज़ार करते रहे, 3 जुम्मे एहतजाज 1-1 मिनट का। इससे भारत आपका क्या ख्याल है कि मरूब हो के जो है वो आपको कश्मीर वापस दे देता?
اب بھارت کے ساتھ آپ کو جنگ کرنی پڑے گی. اچھا عبداللہ بھائی، اس پہ نا سارے یہی کہہ رہے ہیں، جتنے بھی سیاستدان پی ٹی آئی کے ہیں، سینئر کی عادت ہے، کہہ رہے ہیں کہ کورٹ مارشل لا ہونا چاہیے باجوہ صاحب کا. اور اگر حامد میر نے یہ بات کہی ہے، آن ایئر آ کے پروگرام میں کہی ہے، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بٹھا کے باجوہ صاحب کو ہی بلانا چاہیے، ان سے ہی پوچھنا چاہیے کیا ایسا ہوا نہیں ہوا، خان صاحب کو ہی بٹھانا چاہیے، شاہ محمود قریشی صاحب، جتنے بھی یہ انوالو ہیں اس سلسلے میں، کیونکہ کشمیر ایک شہر ہے پاکستان کی، تو ہونا چاہیے ایسا یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے باجوہ صاحب کا، میں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ باجوہ صاحب نے کمزوری دکھائی ہے کشمیر کے اوپر، یہ تو بات حقیقت ہے. لیکن حامد میر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس کے شواہد کہیں نہیں دیے، شواہد نہیں دیے، زبانی کلامی گفتگو ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ گفتگو اہم ہے تو کیا حامد میر صاحب کو یہ مقدمہ لے کے نہیں جانا چاہیے؟ لے جائیں نا حامد میر صاحب، کیوں نہیں لے جاتے جناب میر صاحب؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ کورٹ مارشل تو پھر سب کا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیا اس وقت کے شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ نہیں تھے؟ کیا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نہیں تھے؟ کیا اس وقت کے جو کابینہ تھی اور جو باجوہ، میں تو کہہ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب کا ضرور کورٹ مارشل کریں، لیکن جو باقی لوگ تھے اس ٹائم پہ عمران خان صاحب نے حکومت کیوں نہیں چھوڑ دی؟ کشمیر کوئی کم، حسیب صاحب، کوئی کم کوئی بات ہے؟ کوئی یہ اتنا بڑا ہمارا دل کے قریب، بلکہ دل کے اندر ہماری شاہراہ قائد اعظم کہتے ہیں، اور اس کے اوپر اتنی بڑی واردات ہو جاتی ہے، اور آپ 8 مارچ 2022 تک کہتے ہیں کہ حکومت اور وہ ایک پیج کے اوپر تھے. اور خود عمران خان صاحب کے ایک بیان بھی ایسا موجود نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا. میں نے آج ہی صبح ٹویٹ کیا اپنا، جس کے اندر ان کی 4 مختلف ویڈیوز ہیں، جس میں وہ ایک میں وہ ابھی وزیر اعظم نہیں بننے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری تمام وزیر اعظم پہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی وہ عہدہ نہ کرے تو پھر وہ وزیر اعظم بننے کا اہل نہیں ہوتا. دوسری ویڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمت ہی نہیں ہے کسی کے اندر کہ وہ مجھ سے استعفیٰ مانگ لے. اگر ظہیر الاسلام صاحب، جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو تھے سابق DGI ان کا نام لے کے وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے مانگا ہوتا تو میں ان کا استعفیٰ ڈیمانڈ کر لیتا، کہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ وزیر اعظم سے جو ہے وہ استعفیٰ ڈیمانڈ کیا. تیسری ویڈیو میں وہ فرما رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ تمام فیصلے میرے ہیں، میری مرضی سے ہوتے ہیں، اور کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میری مرضی کے پوچھ کے کرے. اور چوتھی ویڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ہمیں کہا اور ہم نے حکومت گرا دی. اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں، ابھی بھی بس نہیں ہوئی. اسمبلیاں تحلیل کرتے ہوئے کیا کہا کہ باجوہ صاحب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ابھی بھی ان کی سن رہے ہیں. تو باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد بھی ان کی سن رہے ہیں، تو یہ پھر غلامی ہے. یہ پھر آپ امریکہ سے تو بعد میں آزاد ہو، پہلے آپ یہاں کی غلامی سے تو آزاد ہو جائیں. باجوہ صاحب نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابھی چیف آف آرمی عاصم منیر صاحب نے کہا کہ ہمارا بھی سیاست سے کوئی لینا دینا ہے. ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی انوالومنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی پولیٹیکل اس جو جوڑ توڑ بنانا شنانا اس کے اندر نہیں ہے. یہ فوج نے اپنے آپ کو جو ہے اس سے علیحدہ کر لیا، یہ ایک حقیقت ہے. یہ جو کہنا ہے نا کہ ان کی حکومت عمران خان صاحب کی امریکہ نے گرا دی یا باجوہ صاحب نے گرا دی، یہ بالکل غلط ہے. یہ میں آج بالکل آپ کے سامنے جو ہے نا حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں اور حقائق رکھنا چاہتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ 2021 جولائی کو جنرل فیض حمید صاحب کا باقاعدہ جو ہے وہ مارچنگ آرڈر آ گئے تھے، کیونکہ باجوہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کے مستقبل کے حوالے سے فیض حمید صاحب جو ہے وہ کسی اچھی جگہ کے اوپر چلے جائیں. ظاہر ہے مستقبل میں آگے انہوں نے عہدہ ملنا ہے یا آگے 4 اسٹار بننا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن پھر یہ ہوا کہ افغانستان میں اچانک جو ہے وہ حالات تبدیل ہو گئے، اور ایسا لگا کہ ابھی ایک دم انخلا ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر فیصلہ یہ ہوا کہ جی ابھی جب تک کہ افغانستان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تب تک فیض حمید صاحب جو ہے DGI کے طور پر برقرار رہیں. وہ اللہ نے کیا کہ 15 اگست کو جو ہے بغیر گولی چلائے کابل جو ہے وہ فال ہو گیا. جب کابل فال ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہے پھر انہوں نے اگست کے آخر میں غالباً 23 اگست کو خط لکھا عمران خان صاحب کو کہ جیسے ہم طے کر چکے ہیں تو اب فیض حمید صاحب کو آپ جو ہے وہ اس عہدے سے برخاست کریں، اجازت دیں تاکہ وہ کمانڈ کریں اپنی. اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ مارچ 2022 سے پہلے تو آپ اس کا ذکر بھی نہ کریں. یہ باجوہ صاحب کے لیے ایک اچنبھے کی بات تھی کیونکہ یہ طے شدہ بات تھی. خیر اس دوران میں جو ہے وہ معاملات تبدیل ہوتے رہے اور باجوہ صاحب بھی جو ہے وہ صرف جو ISI کے اوپر ریلائی کر رہے تھے
انہوں نے پھر کچھ اور راستے بھی جو ہے وہ ان کے ذریعے معاملات کو دیکھنا شروع کیا. تو کافی باجوہ صاحب کو بھی یہ پتہ چلا کہ حالات ویسے نہیں ہیں جیسے ان کو نظر آ رہے تھے. اس کے اوپر انہوں نے پھر 6 اکتوبر کو 2021 کو DGISI کی تبدیلی کا حکم صادر کر دیا جو کہ ان کے اختیارات تھے. عمران خان صاحب بھی اس کو رات کو مان گئے, لیکن اگلے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے حسب عادت یو ٹرن لے گئے اور 20 نومبر تک یہ ہر گلی بازار کی زینت بنتی رہی یہ اہم ترین اپوائنٹمنٹ, اور اس کی تذلیل کی گئی. اس کے بعد جو ہے فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صرف حکومت کا ساتھ دیں گے نہ کہ ذاتی سیاست کا. عمران خان صاحب کو جب بھی کوئی اتحادیوں کے ساتھ مسئلہ آتا تھا تو وہ آپ پارا کی جانب دیکھتے تھے. جب عمران خان صاحب کو کوئی حکومتی بل پاس کرانا تھا, اس کا تو وہ ذکر کر چکے ہیں, تو وہ آپ پارا کو جو ہے وہ ذکر کرتے تھے. جب عمران خان صاحب کو کوئی اپنے پارٹی کے اندر جو شورش محسوس ہوتی تھی تو اس کو کچلنے کے لیے, اس کی سرکوبی کے لیے بھی جو ہے وہ ان کی نگاہیں راولپنڈی کی طرف ہی رہتی تھیں. اور جب عمران خان صاحب کو کوئی اور جو حکومتی فیصلے ہوتے تھے, یعنی کہ کوئی پالیسی سازی تھی, تو بھی جو ہے وہ اسلام آباد میں ہی آپ پارا کی طرف ان کا رجحان ہوتا تھا. اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ ہم پولیٹیکل ہو جائیں گے, یعنی کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے اور ہم جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. جو باقی کام ہے اس میں یہ حکومت جانے, حکومت کا کام جانے. اس بات پہ تو عمران خان صاحب بار بار وہ بولتے ہیں کہ کم از کم آپ نے مجھے ایسے جو ہے پہلے انگلی پکڑ کے چلاتے تھے, آپ جو ہے وہ بالکل ایک دم آپ نے بیچ بازار مجھے چھوڑ دیا. یہ ہے ان کا گلہ, یہ ہے گلہ. پھر 2022 کو مارچ 19 کو غالباً جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم یہ OIC کا غیر معمولی اجلاس نہیں ہونے دیں گے. یہ فورن منسٹرز کانفرنس تھی افغانستان کے اوپر. تو پھر 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے بیان واپس کر لیا تھا. تو کس نے درمیان میں ان کو بتایا تھا؟ آپ پارا نے بتایا تھا, راولپنڈی نے بتایا تھا. اور یہ بات اس کا عملی ثبوت ہے کہ وہ بیان واپس ہوا کیونکہ فوج جو تھی وہ حکومت کے ساتھ کھڑی تھی, لیکن ذاتی پارٹی پالیٹکس اور اتحادیوں کے ساتھ نہیں کھڑی تھی. عمران خان صاحب بھاگے اپنے اتحادیوں کے پاس, اپنے ناراض اراکین کے پاس, لیکن تیر جو ہے وہ کمان سے نکل چکا تھا. اتحادیوں کے نہ آپ نے غمی خوشی اٹینڈ کی, آپ اپنے پارٹی لوگوں سے ملتے نہیں تھے, ہاتھ نہیں ملاتے تھے, اور سوائے چند لوگوں کے کچن کیبنٹ کے علاوہ آپ کسی کو گھاس نہیں ڈالتے تھے. وہ انہوں نے آپ کو روٹی چھوٹی تو کھوا دی, لیکن اس کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر چکے ہوئے تھے. اس ٹائم پہ آلریڈی بات لیٹ ہو چکی تھی اور لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ فوج جو ہے وہ ذاتی پالیٹکس کے معاملات پہ نہیں ساتھ دے رہی, حکومت کے اوپر ساتھ دے رہی ہے. یہ وجہ تھی عمران خان صاحب کی اپنی نااہلی اور غیر مقبولیت اور غلط پالیسیاں. IMF اور ورلڈ بینک کے آگے سرنڈر کر چکے تھے ہم نے یہ فیصلہ کر چکے تھے آلریڈی کہ ہم نے وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ ہم ان کے مرضی سے, امریکہ کی مرضی سے لگائیں گے. تو پھر نتیجہ تو یہی نکلنا تھا نا میرے بھائی. جب آپ نے وہ کیا پانی پانی کر گئی قلندر کی یہ بات مجھے, تو جھکا جو غیر کے آگے تن تیرا نہ من, پھر آپ کی نہیں چلتی, پھر ان کی چلتی ہے جنہوں نے چلانی ہوتی ہے. اچھا عبداللہ صاحب 70 سالوں سے جب بھی کوئی سیاسی جماعت کا جو نگران ہے, وزیر اعظم بنتا ہے, وہ واپس نیچے اترتا ہے تو وہ نیچے اتر کے تو سیٹ اقدار چھوڑ کے تو کیوں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتا ہے؟ جو وقت کا چیف آف آرمی ہوتا ہے اس پہ تنقید کرتا ہے. میاں صاحب باہر نکلے تھے تو پورے ملک میں یہی کیوں نکالا, کس نے نکالا؟ باجوہ صاحب کا. عمران خان صاحب نے اقدار چھوڑا تو تب بھی باجوہ صاحب, زرداری صاحب چھوڑتے ہیں تو تب بھی اسٹیبلشمنٹ کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں آخر؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ لوگ اہل نہیں ہوتے اور بس اسی کچرے میں سے کچھ بندے تلاش کرنے ہوتے ہیں جو ملک کے معاملات کو سنبھالیں. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ بہتر ہو. عدالت جب اچھی ہوگی تو حکومت کے اوپر, انفرادی لوگوں کے اوپر جو ہے ایک چیک اور بیلنس رہتا ہے. لیکن جب تک کہ آپ اسلامی عدالتی نظام یہاں نہیں لائیں گے, یہ عدالتی نظام تو آپ نے دیکھا ختم ہو گیا, اس میں اب کچھ رہ نہیں گیا.
بلکہ صرف عدالتی نظام نہیں، یہاں تمام سیاسی نظام بھی ختم ہو گیا، یہاں معاشی نظام بھی ختم ہو گیا، یہاں جو ہے حکومتی نظام بھی ختم ہو گیا. یا یہ ایک اتنا بڑا خطرہ ہے کہ جس کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے. اگر یہ تمام موجود ہے، لوگوں کو آج صحافت پہ بھی اعتبار نہیں رہا. کیا وجہ ہے؟ اور یہ جو سیاستدان ہیں، جب کیونکہ یہ ہوتے نااہل ہیں، یہ اتنے کسی کے کندھے کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. مجھ سے پوچھے نا، میجر لیول سے جو ہے یہ ایسے ملاقات جو مستقبل کے وزیر اعظم ہوتے ہیں اور ماضی کے وزیر اعظم رہ چکے ہوتے ہیں، میجر لیول سے جو ہے یہ ملاقات کرنا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. کتنی ملاقاتیں تو میں نے کروا کے دی ہیں. باقی کو تو چھوڑیں آپ. آج جو فواد چودھری صاحب بڑی بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، جو اتنے بڑے وہ ترم خان بنے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ پچھلے ہفتے کس سے کہاں ملے تھے اسلام آباد میں اور وہ کون سا لیول تھا. میں کہتا ہوں انتہائی لو لیول، مطلب گریڈ 17 بھی نہیں تھا جس سے وہ ملنے ان کے دفتر پہنچ گئے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو پیر پکڑ کے آتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اچھی طریقے سے سب کو پتہ ہے کہ 2018 کے اندر جو ہے الیکشن میں ان کا اتنا مینڈیٹ نہیں تھا. یہ ریالٹی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں. پھر آر ٹی ایس کا تو اب انہوں نے بھی ذکر کر لیا، خود بھی مان لیا کہ وہ بیٹھ گیا. تو پھر اس کا مطلب ہے مجھے نون لیگ سے یا پی ڈی ایم سے رتی بھر بھی ہمدردی نہیں ہے. ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا. ان کے پاس جب حکومت آئی اور ان لوگوں نے کوئی خیر کا کام انجام نہیں دیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی، اگر آج عمران صاحب کی بات کر رہا ہوں تو میں مطلب ان کے کوئی بہت لاڈلا ہوں گا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ آتے ہیں تو پیر پکڑ کے آتے ہیں اور چور راستے تلاش کرتے ہیں. اور جب ان کو یہ جب حکومت کی جو حکومتی خون ہے جب ان کے منہ کو لگ جاتا ہے اقتدار کا، تو اس کے بعد یہ بھوکے بھیڑیے کی طرح جو ہے اقتدار کی ہوس کے اندر پھر وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی ماسٹرز کے اوپر جو ہے وہ یہ پھر آوازیں کسنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط بات ہے. ان کو حکومت میں لایا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب آپ حکومت کو چلائیں، سنبھالیں، معاملات کو دیکھیں. ان کی قابلیت نہیں ہوتی. یہ ایک ریالٹی ہے. پاکستان بھرا پڑا ہے اچھے اور بہترین اور قابل لوگوں سے، خواتین اور حضرات سے، مرد اور عورت سے. میں کہتا ہوں اتنا پوٹینشل میرے ملک میں ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور یہی لوگ ہیں جب غیر ممالک میں جاتے ہیں اپنی یہ قابلیت کا لوہا منواتے ہیں. لیکن ہمیں ان جیسے جو صرف وقت پرست اور اپنے مفاد پرست لوگ ہیں ان سے بچ کے پاکستان کو اپنی قیادت خود پیدا کرنی ہے. جوان نسل کو پیروں کا استاد ہونا پڑے گا. جوان نسل کو جو ہے آگے بڑھ کر شخصی جو غلامی ہے اس میں نہیں بلکہ نظریات کی جو ہے وہ پاسداری کرنی پڑے گی. عبداللہ صاحب ایسا کیا ہے کہ اب ریسنٹلی پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں درجنوں ان پہ کیسز ہیں، چوری کے ہیں، قتل کے کیسز ہیں ان پہ، لیکن پھر بھی جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو ہم نے دیکھا کہ کس طیارے میں وہ پاکستان انہوں نے لینڈ کیا. اور پھر اب یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے، صحافیوں کی جانب سے لگایا گیا کہ جب حکومت میں تھے تو باجوہ صاحب ہمیں بتاتے تھے یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے یہ کیسز ہیں، یہ چوریاں کی، ہمیں ان کے ثبوت دیا کرتے تھے. اور جب یہ لے کے انہیں آئے تو ہم پیچھے رہ گئے اور یہ ہمیں چھوڑ کے آگے نکل گئے. تو اس میں کیا کہیں گے کہ وہ طیارہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس میں اسحاق ڈار صاحب کا کتنے کیسز ہیں اسحاق ڈار صاحب پہ، جب عدالتیں ان کو بلاتی تھی وہ آتی نہیں تھی، لیکن جب وہ اقتدار کے لیے آئے تو وہ فوراً سے پہنچ آئے. ایسے ہی لوگ ہم نے ماضی میں بھی دیکھے نا، 2018 میں بھی ایسے ہی لوگوں کو جو کرپٹ تھے ان کو جو ہے وہ اچھا بنا دیا گیا. یاد ہوگا آپ کو ابھی 90 دن عمران خان صاحب کے ہوئے تھے، جو 90 دن کا پلان تھا جو کبھی ایسا وفا نہ ہوا. لیکن 90 دن کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ منسٹریوں کو چینج کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ یہ منسٹر جو ہیں اور ان کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے. اور اس کا جزا کیا ملی؟ جزا یہ ملی کہ ان کو ایک منسٹری سے اٹھا کے برتر منسٹری میں ڈال دیا گیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے آپ سے کہا جو پرابلم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمیشہ ایک آدمی جو ہے وہ رکھا جاتا تھا، عیسیٰ پہ ایک موسیٰ رکھا جاتا تھا، لیکن اس بار ایسا فرشتہ پیش کیا گیا جو مطلب آج اپنے ہی آپ کے جو ہے وہ مصیبت گلے کی ہڈی بن گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی خاطر اس سسٹم کو قربان کر دینا چاہیے۔ سسٹم کی خاطر پاکستان کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو میں نے مثال بتا دی شروع میں کہ یہ اپنے مفادات کے لیے کٹھے بیٹھے، انہوں نے پاکستانی معاملات کے لیے جو ہمارے پوری دنیا کے اندر سعودی عرب کہاں جا رہا ہے، چین کے کیا تعلقات ہیں، آپ کے جو ہے وہ افغانستان کیا حال ہے، جس افغانستان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ وار ڈیوسٹیٹڈ کنٹری ہے، اس کے اندر 87 روپے کا جو ہے وہ ڈالر ہے، اور آپ کا کتنا ہے 287 کا۔ تو پھر آپ کا جو دنیا کے ایران کا حال کیا ہو رہا ہے، ایران کے سعودی عرب کے ساتھ تعلق، لیکن ہماری تمام تر ترجیحات بھول چکے ہیں، ہماری تمام تر ترجیحات شارع دستور تک پہنچ چکی ہیں۔ ہم صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے ہم اس دھرتی ماں کو لوٹ رہے ہیں، کھچوٹ رہے ہیں، اس کی آبرو ریزی کر رہے ہیں، اور اس کو میں کہتا ہوں بھمبوڑ رہے ہیں، جیسے ایک بھوکا بھیڑیا جو ہے وہ ایک جانور کے اوپر جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ اچھا بھائی، ایک بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان دیکھیں اب کہتے ہیں ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، سب کتنے عرصے سے چل رہا ہے، ہر بندہ اس کو لوٹ لوٹ کے کھا رہا ہے، جس کو ہاتھ مل رہا ہے وہی کھا رہا ہے، لیکن پھر بھی چل رہا ہے۔ تو ایک بڑی بات کہ ابھی پارلیمنٹ، سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں، الیکشنز کے وہ بھی آئین کے خلاف چلی جا رہے ہیں کہ یہ الزام لگایا جائے پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ کیوں رہی، پی ٹی آئی کہتی ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے جس سے پارلیمان اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں؟ پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ اس ٹائم پہ جو فیصلہ ہے وہ کر ڈالو، کر دو ایک دفعہ۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ملک کو درپیش خطرات ہوئے تو ہمارے جو افواج ہیں انہوں نے ہی آ کے سنبھالا ہے۔ آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کون سا ادارہ ہے جو انٹیکٹ رہ گیا؟ آج بھی روزانہ شہید آتے ہیں، آج بھی سپاہیوں کی، کپتانوں کی، لیفٹینوں کی، کرنیلوں کی، بریگیڈیئروں کی، جرنل تک اس دہشت گردی کے جنگ کے جو ہے وہ لقمہ بن گئے، شہادتیں آ رہی ہیں۔ کسی نے جا کے پوچھا؟ ٹرولنگ کی جا رہی ہے، ان کے خلاف نفرتیں بھری جا رہی ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں ملک ٹوٹے ہیں ان کی فوجوں کے خلاف نفرت بڑھا دی گئی۔ ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ بہت لمبی داستان ہے۔ ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ کس کے خلاف جو ہے نفرت پیدا کی گئی تھی؟ کیوں کی گئی تھی؟ مکتی بہانی کیا تھی؟ مکتی بہانی کے لیے کیا مکتی بہانی دشمن تھی یا مکتی بہانی کے پیچھے والا ہاتھ؟ مکتی بہانی تو ایک تحریک تھی، اس کو پیچھے چلانے والی تو انڈیا نے خود قبول کر لیا۔ اندرا گاندھی نے اپنی کتاب میں قبول کیا، مودی نے جو ہے ڈھاکہ کے اندر قبول کیا کہ میں بطور RSS کا ایک نمائندہ میں نے پاکستان توڑنے میں کردار ادا کیا۔ اب اور اس سے زیادہ ثبوت کیا ہے؟ تو کس کے خلاف نفرت بھری؟ تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ دیکھ لیں، 42,000 ہمارے سولجرز تھے، اور ابھی تو باجوہ صاحب نے اور بھی بتایا اس کو، لیکن میری جو علم ہے وہ 42,000 تھے۔ 42,000 سولجرز کتنے زبردست بہادری سے لڑے، لیکن کٹ گیا سارا نظام، کٹ گیا پیچھے سے جو ہے وہ سپلائز کٹ گئیں، اور پوری دنیا، وہ امریکہ جو آپ کا دوست یار تھا وہ 7واں بحری بیڑا نہ کبھی آیا نہ آج تک پہنچا، راستے میں ہی کہیں غرق ہو گیا کمبخت۔ یہ ہے بڑی داستان تلخ۔ آج دنیا کے اندر آپ سوڈان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، نفرتوں کی بنیاد پہ حسیب صاحب سیاست نہیں ہوا کرتی۔ سیاست جوڑنے کا نام ہوتی ہے، توڑنے کا نام نہیں ہوتی۔ جب سیاست مثبت انداز میں ہوتی ہے تو ملک تشکیل ہو جاتے ہیں، اور جب سیاست منفی انداز میں کی جاتی ہے تو ملک خدا نہ خواستہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہاں دیکھا ہے، ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگانے والوں کو آج آپ الزام دے دیں، یا خان کو الزام دے دیں کہ تم نشے میں چور تھے، آپ جو ہے شیخ مجیب الرحمان کو الزام دے دیں کہ اس نے جو ہے وہ ظلم کیا، ملک کس کا ٹوٹ گیا۔ اگر آج یہ میرا ملک ثابت ہوتا تو آج حسیب اور عبداللہ جو ہے دونوں بیٹھ کے ڈھاکہ کے کسی گھر کے اندر انٹرویو دے رہے ہوتے۔ بات صحیح ہے؟ پہچانے اپنے دشمنوں کو۔ آج آپ دیکھ لیں چین کے وزیر خارجہ جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں،
اور اتنا اہم دورہ ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی یہ بات کرنے والا نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ جو ہے 58 ارب ڈالر، روپے نہیں، ڈالر کی آ رہی ہے۔ 1860 کلومیٹر لمبا جو ہے وہ آپ کا ریلوے ٹریک بچھ رہا ہے، کاشغر سے لے کے کہاں تک، گوادر تک۔ آپ کی دنیا جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کے لیے تجارتی منڈیاں جو ہیں وہ کھلنے کے لیے جا رہی ہیں وسطی ایشیا کی۔ اور آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ آج سارا جو ہے وہ یاد آ گیا۔ آج جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ہفتے کے دن جو ہے شام پورا پاکستان باہر نکلے اور وہ جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ آج عدلیہ یاد آ گئی، اتنے دن عدلیہ آپ کو یاد نہیں آئی؟ جب حق میں فیصلہ نہیں آتا تو تنقید، کیونکہ 2 دن چینی وزیر خارجہ نے یہاں آنا ہے، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب جو ہے امریکی سفیر سے مل رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ یورپین سفیروں سے ملا جا رہا ہے، اور یورپ اور امریکہ جو ہے چین کا کتنا محبت ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ آج احتجاج ہم کر رہے ہیں، آج ہمیں یہ بات، وہ شوکت عزیز صاحب کیا بات کر رہے تھے، شوکت ترین صاحب، کہ وہ جو منسٹر فار پنجاب جو تھے وہ فائنینس کے، کہ آپ جو ہے وہ اس بل کو واپس لے لیں جو آپ نے اس کے اوپر کیا تھا، یہ جو IMF کے حوالے سے جو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ملک سے تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ ملک کا انٹرسٹ خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو ہو جائے نا پھر۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، آج ہم کوئی بات کریں، کوئی ملک میں وہ آ رہے ہیں، بھائی چلو آپ احتجاج کریں، ضرور کریں، سنڈے کو کر لیں جس دن وہ چلے جاتے ہیں۔ آپ نے سیٹرڈے کو ہی کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ یہ جتنے درمیان میں لوگ ہیں جو امریکی ہیں وہ سارے انہی سے ملاقات کر رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ کیا لگتا ہے عبداللہ بھائی کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ اور PTI کی آپس میں ہو جائے گی بات چیت جو کر رہے ہیں، یہ ان کی سیٹنگ ہو جائے گی؟ آپ جب ادارے کو تنقید کرتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح، ایک ہوتی ہے جھوٹی تنقید۔ آپ جنرل سرفراز صاحب کی شہادت دیکھ لیں، جنرل امجد صاحب کی شہادت دیکھ لیں، آپ دیگر معاملات کے اندر دیکھ لیں، اس کے بعد جو ٹرولنگ ہوئی، اور ٹرولنگ کا کہاں، ابھی ساری باتوں کی میں ایک ہی بات آپ سے صرف سوال پوچھوں گا، اور پوری قوم سن رہی ہے، میں اس سے بھی پوچھوں گا، اس وردی کو کیا پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا ہوا؟ لگا ہوا ہے نا۔ جب برطانیہ کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف اور ماضی کے چیف آف آرمی اسٹافس کی، اس میں ضیاء الحق صاحب بھی شامل تھے، ان تمام کی تصاویر کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بے توقیری ہوئی، جوتے برسائے۔ اور PTI کے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ بینر اٹھائے ہوئے تھے، PTI کے انہوں نے جو ہے وہ گلے میں مفلر پہنے تھے، ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں، جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، ایسا ہی۔ چلو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ عمران خان صاحب کی جانب سے اجازت سے ہوا ہے، میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان لوگوں کے خلاف شو کاز نوٹس دیا گیا؟ کیا ان کے حوالے سے کوئی ٹویٹ کیا گیا کہ ہمارا اس سے اعلان لا تعلقی ہے؟ ویسے تو ہر سیکنڈ ٹویٹ آتا ہے۔ کیا کوئی بیان دیا گیا اس حوالے سے؟ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو پھر خاموشی کیا ہوتی ہے؟ نیم رضامندی۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ سکوت اختیار کر دیں۔ تو اس وردی میں تو پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، امریکی فوج، برطانوی فوج، فرینچ فوج، جرمن فوج، دنیا کے 48 ممالک کی فوجیں افغانستان میں رسوا ہو کے، جنگ ہار کے، مٹھی بھر افغانوں سے جو ہے وہ شکست کھا کے رات کی تاریکی میں چلی گئیں۔ کتنی بدنامی ہوئی، کتنی یہ انسلٹ تھی۔ 6.23 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ فارغ ہو گئے، لوگ مر گئے، نقصان ہو گیا، سامان چھوڑ کے بھاگ گئے، سب ہوا۔ کسی نے ان کے جرنیلوں کے اوپر جوتیاں ماری؟ کسی نے ان کے لیے ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت کی؟ آج ہم ہی کر رہے ہیں اس وردی کے اوپر، جس کی کالی ٹوپی پہ یہاں جو ڈنڈا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جو تلوار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک ہے۔ جو کالی کملی ہے وہ اس کا عکس ہے، وہ بلیک رنگ جو ہے وہ کالی کملی کو بتاتا ہے۔ کس کی کالی کملی؟ اور ساتھ جو چاند تارا ہے وہ اسلام کی روایات، جو ہلال اور تارا ہے، آپ اس کو جوتے مار رہے ہیں۔
اور اس کے اوپر جو ہے آپ اظہار مذمت بھی نہیں کرتے. تو ایسی صورت حال میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ادارے کی بے توقیری کی ہے, آپ نے ادارے کے ساتھ جو ہے وہ, اور یا اس میں صداقت ہو. صداقت نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں 80% بجٹ کھا گئی. میں آپ کو سٹیٹسٹکس پیش کر دیتا ہوں 2022 اور 23 کے, جو عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا. فوج کو ٹوٹل بجٹ 16% ملا. 16% میں آرمی, نیوی اور ایئر فورس شامل تھی. جو فوج کے حصے میں آیا وہ 7% بجٹ ہے. اب بتائیں, یہ تو میں نہیں کہہ رہا, نکالے نا, ادارہ شماریات موجود ہے نا, اس میں سے نکال لیں. اور گریجولی جو ہے وہ بجٹ کم ہوا. آپ نے ڈیفینس بجٹ کم کر دیا, انفلیشن بڑھ گئی. اگر انفلیشن بڑھ گئی تو بجٹ تو کم ہو گیا نا, پہلے سے بھی کم ہو گیا. مطلب قرضہ بھی ہم نے اتنا ہی لیا 3.5 سالوں میں, ملک کے اندر ترقیاتی کام بھی نہیں ہوئے, ادھر سے فوج کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ بھی انہوں نے گرا دیا, تو یہ کہاں گیا یہ پیسہ؟ نظر آ رہا ہے نا ابھی آپ کو, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. بتائیں نا, $20 بلین آپ نے قرضہ لیا, کہاں لگایا؟ سمپل سی بات ہے, آپ کے 38 بلین آپ کے لیے ٹوٹل, اس کے اندر سے پھر آپ نے جو ہے وہ پیچھے جس دن گئے اس دن $9.7 بلین تھا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 191 کا تھا اور بینک کا ریٹ تھا 1.189 کا. ٹھیک ہے نا, یہ تو وہ ہیں جو بالکل چیزیں موجود ہیں. یہ بتا دیں کہ کوئی ہم نے نئے ایئرپورٹ بنائے, کوئی ہم نے ریلوے کے منصوبے بنائے, کوئی ہم نے میگا پروجیکٹ کیا, تو کہاں گیا پیسہ؟ شاور میٹرو ہم نے جو ہے وہ قرضے لے کے, ہم نے ہیلتھ کارڈ دے دیے قرضے لے کے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھ سے جو ہے, میں آپ سے پیسے لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جی مجھے بچوں کا علاج کروانا ہے خدا نخواستہ, اور شام کو آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں تو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے کسی 5 اسٹار میں جو ہے وہ بڑا کھانا کھا رہا ہوں. تو آپ بھائی, آپ نے جو ہے وہ اس پروجیکٹ کا کیا کیا پتہ تو چلے. آپ نے جو ہے صرف اپنا ووٹ بینک بنانے کی خاطر جو ہے یہ کام کیا. اچھا, آگے میں 9.7 بلین تھا نا پاکستان کے, پیچھے رہ گیا 29 بلین. وہ نکال لیں نا, 38 میں سے منہا کر لیں تو پیچھے رہ گیا 29. وہ 29 کہاں خرچ ہوا اس کا جواب دیتے ہیں, سیدھا حساب ہے. اچھا بھائی, اگر آپ بھی الیکشن لڑتے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں, تو کس پارٹی کی طرف سے لڑیں گے, کس میں شمولیت اختیار کریں گے؟ میں تو اپنی پارٹی سے لڑوں گا. تحریک جوانان پاکستان میری باقاعدہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن ہمارا مقصد جو ہے یہ ملک کی بہتری ہے. میں نوجوان نسل کو لے کے آؤں گا انشاءاللہ آگے. ان کے ساتھ جو وعدے وعید ماضی میں کیے گئے, اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ نوجوانوں کی امیدیں جو ہیں وہ بالکل زمین بوس ہو جائیں گی جب ان کو پتہ چلے گا. آج دیکھیں ہر چیز جو ہے اس کے اوپر یو ٹرن اتنا اچھا ہوتا تو قرآن نے لیا, اللہ نے لیا, 1,24,000 نے لیا. اچھا, ایک کوشچن مجھے کسی نے کہا کہ آپ سے پوچھنا ہے. سپاہی صحابہ جو پاکستان کے رہنما ہیں سینئر, احمد الرانی صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمیں برگر بچے کہتے ہیں, اور یہ بیان ان کا آیا سامنے کہ ہم جب باہر آئیں گے تو ہم ان کو مل لیں گے, ہم دیکھ لیں گے تو بوجھ دیں گے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ بیان اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے دیا, یا کس نظر سے آپ انہیں دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ بالکل بہت اچھا کیا آپ نے, یہ سوال پوچھ لیا. یہ غلط ہے. دفاع پاکستان کونسل کا اجلاس ہوا, کیونکہ دفاع پاکستان کونسل میرے والد نے بنائی تھی, اور اس سے پہلے یہ دفاع افغانستان کونسل تھی. اور آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں پرویز مشرف کا دور تھا, افغانستان کے اندر تازہ امریکہ نے حملہ کیا تھا, اور دفاع افغانستان و پاکستان کونسل اس کا نام تھا. تو تب تو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بلکہ سوچ کے برعکس کام کیا گیا تھا. تو تب بھی یہ سارے لوگ موجود تھے, تو تب تو نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ. پھر 2012 میں جب سلالہ کے اوپر حملہ ہوا تو دفاع پاکستان کونسل جو ہے وہ دفاع پاکستان کونسل کے نام سے جو ہے اس نے بڑے بڑے جلسے کیے, جلوس کیے. اور خود مجھے یاد ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے حیات آباد پشاور کے اندر دھرنا دیا تھا. تو ہم تو اس سپلائی لائن کو بند کر رہے تھے, اور پھر وہ سپلائی لائن جنرل کیانی صاحب کے دور میں بند بھی رہی, تقریباً کئی ماہ بند رہی.
پھر اس کے بعد جو ہے جب موجودہ ملک کی ایک عجیب و غریب صورتحال ہوئی ہے، کشمیر کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس کے اوپر دفاع پاکستان کونسل کے اندر کیونکہ احمد لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ کسی زمانے میں سپہ صحابہ کے ساتھ تھے، وہ ختم ہو گئی، سپہ صحابہ تو آرگنائزیشن ختم ہو گئی، وہ بین ہو گئی تھی، کالا دم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ اہل سنت والجماعت ہوئی۔ اہل سنت والجماعت کے جو 2 ممبر ہیں وہ تو پروونشل اسمبلی میں عمران خان صاحب کے اتحادی تھے، ہے کہ نہیں؟ تو پھر وہ کالا دم کیسے ہو گئی؟ تو احمد لدھیانوی صاحب نے ان کے کہنے پہ تو کسی کو نہیں، اور جہاں تک انہوں نے کہا، دیکھیے میں تو اس کو یہی کہوں گا، انہوں نے برگر کہا، کسی نے مجھ سے ٹی وی پہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ نے پی ٹی آئی والوں کو برگر کہا ہے، تو میں نے کہا کہ جی کیا اس میں نام کہیں جگہ لیا کہ پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں، نام تو کہیں نہیں لیا، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں۔ میں نے کہا جی ابھی کسی کی سوچ کے اوپر اگر وہ کوئی خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو برگر، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ برگر نہیں ہے، انہوں نے بڑی ہمت کی ہے، ریزیلینس دکھائی ہے، مدافعت دکھائی ہے، بڑے بڑے جلسے جلوس، ریلیاں، ڈنڈے ونڈے، آنسو گیس، سب کچھ کھایا ہے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا، لیکن اگر کوئی خود تصور کرتا ہے تو اس کی تو روک نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ دفاع پاکستان کونسل جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ تعالی ایکٹیو ہے، اور ہم بہت جلد جو ہے وہ ملک گیر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم جلسے جلوس کریں گے اپنے ملک کے لیے، اس غربت کے لیے، اس مہنگائی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، لاقانونیت کے لیے، دہشت گردی کے خلاف، اور اس سیاسی مہزارائی کے لیے، اور جو خاص طور پہ ہماری افواج ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست کے تحفظ کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ جو لادینیت جو آ رہی ہے ملک کے اندر، اور جو ہمارے ملک کے اندر ایک بالکل نقص امن عامہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے ہم پورا کردار ادا کریں گے۔ اور جو لوگ یہ بات کرتے تھے تو وہ علامہ ناصر عباس صاحب، جب وہ بھی تو لشکر جنگوی سے تعلق تھا نا ان کا، تو وہ پھر جب عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ تو اتحادی ہیں، بڑا کھلے عام بات کرتے ہیں، تو ریسنٹ ملاقات بھی ہوئی، تو تب وہ ٹھیک ہیں اور لدھیانوی صاحب غلط ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ ناصر شیرازی صاحب بھی جو ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ بھی ٹھیک بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک دور تھا، وہ ختم ہو گیا، ان کی جذباتیت تھی، ینگ آدمی تھے، ان کا اپنا، اب ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کریں۔ انہوں نے اس پہ مقدمات بھی کاٹے، انہوں نے نشیب و فراز بھی دیکھے، لدھیانوی صاحب نے بھی دیکھے، لیکن اگر اپنا ایک آدمی اپنا کل کو بھلا کے اپنا ایک اچھا مستقبل بنانا چاہتا ہے تو میرے خیال میں اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے۔ اچھا، آخری کویسچن عبداللہ صاحب آپ سے کہ الیکشن کب ہوں گے؟ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کب ہوں گے؟ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو ہوتے ہوئے؟ مجھے تو صرف آپ ہی نظر آ رہے ہیں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، چند حقائق تھے جو نظر سے اوجھل تھے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے نوجوانوں کی آنکھیں اتنی بند ہو چکی ہیں، خاص کر کے پی ٹی آئی کے نوجوانوں کی۔ اگر شاید یہ انٹرویو چلے گا تو نیچے عبداللہ صاحب بہت گالیاں پڑیں گی، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو حسیب صاحب ایک بات میں بتاؤں کہ آپ کو کہ میں نے یہ دیکھا کہ شروع میں بہت اس قسم کی سچی بات کرنے کے اوپر بہت جو ہے وہ ایک طریقہ کار بن گیا، جو کہ نہ ہمارا مذہبی روایت ہے اور نہ ہماری جو ہے وہ مشرقی روایات ہیں۔ تو لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، میں نے جو ہے وہ اس پہ چھوڑ دیا۔ اب حد یہ ہے کہ میں نے لکھا السلام علیکم تو لوگوں نے کہا السلام علیکم عمران کیوں نہیں لکھا آپ نے، مطلب گالیاں تو اس پہ بھی پڑیں۔ پھر مجھے بہت تقویت ملی کہ میں نے یہ سوچا کہ سچائی کا راستہ جو ہے وہ بڑا تلخ ہوتا ہے۔ یہاں تو جو صحابہ کرام تھے ان کو تپتے صحراؤں کے اوپر گھسیٹا گیا اور کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ظلم کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان پہ کوڑا پھینکا گیا، ان کو پتھر، ان کے جوتے مبارک سے جو ہے وہ خون سے بھر گئے، تو کیا وہ پھر سچ چھوڑ دیتے؟ اکثریت کبھی، میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، یاد رکھیے گا۔ دنیا میں سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی ہے، تو پھر صبح صلیبیں پہن لیں۔ ہمیشہ 313,000 کے اوپر بھاری ہوتے ہیں، اور 313 وہ جن کے پاس سامان کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کا نام ہوتا ہے۔ اگر میں سچا ہوں تو انشاءاللہ تعالی
سچائی جو ہے وہ آئے گی. اگر یہ خبرنامہ صحیح بات کر رہا ہے، شواہد کے ساتھ کر رہا ہے، دلائل کے ساتھ کر رہا ہے، تو بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھول دیں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ سازش ہوئی ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے، ان کے ساتھ ملنا نہیں. آج وہی لوگ ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں، بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں، بند کمروں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ٹکٹوں کی فروخت خرید و فروخت جاری ہے اور ریسنٹلی الزام کسی اور پہ لگتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان حسیب احمد کو دیجیے اجازت. اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھے گا خیال. اللہ حافظ.